الحمد لله وليه والصلاة على نبيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومن يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته فعليه الخسران والكمال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وإمامنا وأفضلنا وأفضل الخلق محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أو كما قال الله تبارك وتعالى محترم عزیز دوستو، اللہ کا شکر اور کرم ہے کہ ہم تمام لوگوں نے رمضان مبارک کے عظیم مہینے میں قرآن کریم کو مکمل سننے کا اہتمام کیا۔ آپ دعا دیجیے حافظ صاحب کو، انہوں نے اپنی محنت اور لگن پورا قرآن کریم کو ہم تمام لوگوں نے سنا ہے۔ ہمارے یہاں قرآن کریم کا احترام بہت گیا ہے۔ احترام کا یہ حال ہے کہ اسے اپنے سر کے اوپر نہیں رکھتے کہ اسے اتارنے کی توفیق ہمیں ساتھ اتارے تو اس وقت جب ہمارے یہاں کوئی آدمی بیمار ہو جائے، مرنے کے قریب ہو جائے یا مر جائے تو مرنے کے وقت میں یاسین کی تلاوت کر لیتے ہیں، اور مرنے کے بعد ان کے سارے ثواب کا اہتمام۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ ہے اس کے تفکر اور تدبر کیا ہے، اس کو غور و فکر کیا جاتا ہے۔ پورے قرآن کریم کو سنا، صرف 10 منٹ میں آپ کو پورے قرآن کا خلاصہ کرنا ہے۔ قرآن کریم کا مکمل خلاصہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک عقیدہ توحید سب سے پہلا، دوسرا انبیاء کے قصے، تیسرا احکام۔ عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے، اس کے تعلق سے ذرا بھی کوئی کیا کہتے ہیں کوئی ایسی چیز ذہن میں نہیں آنی چاہیے جس سے عقیدہ توحید ہمارا متزلزل ہو جائے یا ہمارا عقیدہ توحید ختم ہو جائے۔ آج کے دور میں عقیدہ توحید پہ ایمان آنا ضروری ہے۔ عام طور پہ یہ غلطفہمی پھیلی ہوئی ہے کہ عقیدہ توحید کا تذکرہ صرف مسلمانوں میں نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا میدان کار دوسرا ہے۔ یہ غلط ہے۔ خود سورۃ محمد میں 19ویں آیت میں خود اللہ رب العزت نے آقا مدنی محمد علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیجیے، آپ اس پہ استقامت جاری کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مشہور ہے کہ اس میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے پاک کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، جتنے بھی انبیاءوں کا واقعہ گزرا ہے اس میں عقیدہ توحید کو مضبوطی کے ساتھ قائم کیا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ عقیدہ توحید پہ گامزن رہیں۔ آپ کو جس طبقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں اور ہم عام طور پر ہمارے پاس کھیت کو ہم کھیتی کرتے ہیں، اس عقیدہ توحید کو کھیتی سے بھی جوڑ کر قرآن کریم کی مختلف مواقع پر فرمایا گیا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ خود مختلف مواقع پہ حب اور نوا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ آپ جو بیج بوجھتے ہیں زمین پر، آپ بو دیا، بونے کے بعد اس بیج سے جو کوکڑے نکلتے ہیں وہ کوکڑے نکالنے والا اللہ اس میں بھی عقیدہ توحید کو پیش کرتا ہے۔ فرمایا کہ اسی کا غور کیجیے۔ اب ان کہا کہ تم لوگ کہاں بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، کیوں اللہ کے دامن کو چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں؟ اس لیے اس قرآن کریم کا سب سے بڑا پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ توحید کا قائم ہے۔ آپ جو انبیاء سے، بزرگوں سے، دعا تعویذ کے ذریعے، وسیلوں کے ذریعے جو اپنے عقیدے کو آپ خراب کرتے ہیں، اس عقیدے سے آپ کو آپ کوشش یہ کرنی چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم اس عقیدہ توحید کے کام کریں۔ حد تک امکان بلکہ پوری زندگی قرآن کے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ
ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت کہ پوری زندگی میں جو آپ کے ساتھ نفع اور نقصان ہو رہا ہے، جو آپ کے ساتھ جو زمانے کی پھیر ہو رہے ہیں، اس پھیر میں اگر کسی کی طاقت اور قوت کام کرنا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ۔ آپ ہمیشہ ہر فکر میں ہر وقت یہ عقیدہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ انبیاء کے قصے کو آپ پڑھیں گا تو معلوم ہوا کہ اسی عقیدے کو تمام کیا جا رہا ہے۔ دوسرا ہے احکام۔ اس احکام کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ معاشرتی احکام۔ اور معاشرتی احکام میں قرآن کریم جہنم کی آگ سے آپ کو بچنے کی فکر کرنی ہوگی، اور آپ کے جو افراد خاندان اور افراد ہیں، آپ کے اولاد ہیں، ان کو بھی آگ سے بچانے کی فکر کرنی ہے۔ یعنی اس عقیدے توحید پہ خود بھی گامزن ہونا ہے اور اپنی اولاد کو بھی گامزن کرنا ہے۔ اور جس انداز سے آپ نے رمضان المبارک کے عظیم مہینے میں قرآن کریم کو سننے کا اہتمام کیا ہے، آئندہ یہ عزم کرتے آپ جائیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی فکر کریں۔ اس انداز سے پورے رمضان کے مہینے میں آپ نے حافظ جی کے ساتھ قرآن کریم کو سننے کا اہتمام کیا ہے۔ آپ اپنے ائمہ کو یہ کہیں کہ ہمیں درس قرآن ہو، قرآن کریم میں کیا بیان دیا گیا، کیا پیغام دیا گیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سمجھیں گے قرآن کریم کو تب آپ کا عقیدہ مضبوط ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کو سمجھیں گے نہیں تو آپ کے عقیدے کا، آپ کی توحید کا وہ سودا کریں گے۔ اور سودا کرنے والے کوئی دوسرے نہیں ہیں، ہمارے ہی طبقے سے کوئی نہ کوئی فرد ایسا کھڑا ہوگا جو آپ کو الگ الگ انداز سے آپ کے عقیدے سے آپ کو اسی سب سے اہم فکر کے ساتھ آپ نے رمضان